دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے، کسی کا نبوت دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ لے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے، سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر، پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی، خواہ وہ لاہوری ہے جو لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، ان کا یہ فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ قرآن مانیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث ہاں ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سر سے سینے سے لگائیں گے، لیکن مطاع جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی، بات کے لیے تھی۔ میں نے جو آج آپ کو آیات سنائی تھی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان سے کہہ دیجیے، انہیں یہ بات بتا دیجیے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مسئول ہوں گے، جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت کرو گے۔ دوسرا سورۃ تغابن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا۔ یہ جو اطاعت رسول ہے یہ دائمی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا امیر جماعت کی حیثیت سے، امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا۔ لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا، جو بھی مرکز ملت ہوگا، جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا، ان کی اطاعت فرض ہوگی۔ اور یہ فتنہ اس تیزی سے پیدا ہے، اس تیزی سے پیدا ہے، اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا۔ پردہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی خاص شے نہیں ہے، پردہ جو ہے یہ ایک خاص دور کا کلچر تھا بس۔ اب قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ غلط تعبیریں کر رہے ہیں، ترجمے غلط کر رہے ہیں۔ اب عام آدمی جو ہے، عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے اسے کہاں عربی کا پتہ ہے، وہ اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، ٹیڑھا کیا جا رہا ہے۔ یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کی ہے۔ ان کا ایک عام مبلغ اور ان کے زیر اثر کوئی شخص آئے آپ سے بات کرے، آپ ہکا بکا رہ جائیں گے، وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا، لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں۔ آخر وہی آیتیں ہیں جو 1400 برس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے، ان کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں، اور ایسی ایسی تعویلیں کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہوتا کیا ہے، انسان کی مت مانی جاتی ہے۔ کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے، اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے، اس پر جو ہے تنقیدی نگاہ نہیں ڈالیں گے، یہ کمزوری ہے۔ چنانچہ ایسی ایسی تعویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو مولویوں نے خواب کا غلط بات سمجھی ہے، تو بڑا وحشیانہ فعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کاٹ دو، جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، کوئی چارہ کاری نہیں، گویا کہ تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو، بس یہ ہے ہاتھ کاٹ دو۔ حالانکہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے جزاء لما کسبا نکالا من اللہ، یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے
اور ان کے کیے کا کرتوت کا بدلہ ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا یہ کوئی سزا ہے، یہ کوئی عبرت کی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز، عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ دو غلام احمد پیدا کیے، غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز، ایک نے مہر ختم نبوت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حیثیت سے چیلنج کر دیا۔ اور یہ فتنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج، کیونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ، ایسے اس فتنے کو بھی، کیونکہ وہ کلیش آف سیویلائزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بیشتر تو حدیث پر ہے، سنت پر ہے، لہذا وہ دین کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، یہ استخفاف حدیث کا فتنہ ہے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے ماڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماثل ہو جائیں، تو ان کو سپورٹ کیا جائے، انہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر انہیں ایکسپوجر دیا جائے، اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر۔ یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ اب حدیث نبوی کا مطالعہ کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزین ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔